تم نے اسے دیکھا یا نہیں، وہ وہاں گیا یا نہیں، تم نے کھانا کھایا یا نہیں، اس نے تمہیں بلایا یا نہیں۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ایسے جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ لیٹ می ایکسپلین۔ ڈیڈ یو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ پلس اور نوٹ۔ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ دیٹ کین بی ریئلی ہیلپ فل یو۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some example for better understanding. So watch this video till to end. یعنی آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ تم نے اسے دیکھا یا نہیں؟ Did you see him or not? Did you see him or not? تم نے کھانا کھایا یا نہیں؟ Did you eat food or not? Did you eat food or not? تم نے اسے بلایا یا نہیں؟ Did you invite him or not? Did you invite him or not? تم نے کھیلا یا نہیں؟ Did you play or not? Did you play or not? تم نے سنا یا نہیں؟ Did you listen or not? Did you listen or not? تم نے اسے بتایا یا نہیں؟ Did you tell him or not? Did you tell him or not? اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تم نے اسے فون کیا یا نہیں؟ تم نے اسے فون کیا یا نہیں؟ وہاں جانے کا کیا لوگے؟ اسے بلانے کا کیا لوگے؟ یہاں آنے کا کیا لوگے؟ لکھنے کا کیا لوگے؟ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسی جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ایسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کیا لوگے، یعنی ہر سینٹینس میں کیا لوگے کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what will you take to۔ what will you take to مین کیا لوگے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ let me explain میں what will you take to پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز پلس کوسچن مارک۔ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ That can be really helpful for you۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some example for better understanding. So watch this video till to end. وہاں جانے کا کیا لوگ میں what will you take to go there؟ What will you take to go there؟ اسے بلانے کا کیا لوگ میں what will you take to invite him؟ What will you take to invite him؟ یہاں آنے کا کیا لوگے؟ What will you take to come here؟ What will you take to come here؟ لکھنے کا کیا لوگے؟ What will you take to write؟ What will you take to write؟ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کھیلنے کا کیا لوگے؟ کھیلنے کا کیا لوگے؟ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو تم فیل ہو جاؤ گے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم کل نہیں آئیں گے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسی جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہی چلتا رہا، یعنی ہر سینٹینس میں اگر ایسا ہی چلتا رہا کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں if this goes on۔
if this goes on mean اگر ایسا ہی چلتا رہا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. let me explain. if this goes on پلس کاما پلس سینٹنس. سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. اور if this goes on یہ ہمارا اسٹرکچر ہے. that mean اگر ایسا ہی چلتا رہا تو. if this goes on یہ آپ سینٹنس کے آخر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. that can be really helpful for you. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. here are some example for better understanding. so watch this video till to end. اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو تم فیل ہو جاؤ گے. if this goes on you will fail. if this goes on you will fail. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم کہاں جائیں گے. if this goes on where will we go. if this goes on where will we go. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم کل نہیں آئیں گے. if this goes on we will not come by tomorrow. if this goes on we will not come by tomorrow. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا. if this goes on he will not help you. if this goes on he will not help you. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو تم ضرور کامیاب ہوگے. جاؤ اور پانی لے کر آؤ. جاؤ اور فون لے کر آؤ. جاؤ اور ناشتہ لے کر آؤ. جاؤ اور سبزی لے کر آؤ. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. لیٹ می ایکسپلین. گو اینڈ گیٹ پلس تھنگ نیم. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. that can be really helpful for you. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. here are some examples for better understanding. so watch this video till to end. اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا. جاؤ اور پانی لے کر آؤ. go and get water. go and get water. جاؤ اور فون لے کر آؤ. go and get phone. go and get phone. جاؤ اور ناشتہ لے کر آؤ. go and get breakfast. go and get breakfast. جاؤ اور سبزی لے کر آؤ. go and get vegetable. go and get vegetable. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. جاؤ اور کھانا لے کر آؤ. ساری مصیبت کی جڑ یہ موبائل فون ہے. ساری مصیبت کی جڑ وہ تھا. ساری مصیبت کی جڑ تمہارا بھائی ہے. ساری مصیبت کی جڑ تم ہو. ان جملوں کو غور سے دیکھو. اسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ساری مصیبت کی جڑ یعنی ہر سینٹینس میں ساری مصیبت کی جڑ کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں the root cause of all the troubles. the root cause of all the troubles means ساری مصیبت کی جڑ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. let me explain. subject plus helping verb. helping verb یہ سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق چینج بھی ہو سکتا ہے. پلس the root cause of all the troubles یہ اسٹرکچر فارمولا ہے. that mean ساری مصیبت کی جڑ. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. that can be really helpful for you. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. here are some example for better understanding. so watch this video till to end. اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا. ساری مصیبت کی جڑ یہ موبائل فون ہے. this mobile phone is the root cause of all the troubles. this mobile phone is the root cause of all the troubles. ساری مصیبت کی جڑ وہ تھا. he was the root cause of all the troubles.
He was the root cause of all the troubles. ساری مصیبت کی جڑ تمہارا بھائی ہے. Your brother is the root cause of all the troubles. Your brother is the root cause of all the troubles. ساری مصیبت کی جڑ تم ہو. You are the root cause of all the troubles. You are the root cause of all the troubles. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. ساری مصیبت کی جڑ یہ کار ہے. ساری مصیبت کی جڑ یہ کار ہے. Subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Thanks man.